جس کے اختیار میں سارا ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، یا اس کے ملک کی مخلوقات میں سے دو مخلوق جن میں ایک کا نام ہے موت اور دوسری کا نام ہے حیات، کیوں پیدا کیا پروردگار عالم نے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کا انجام دینے والا کون۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کا ظاہری ترجمہ تھا، اور اسی آیت مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں معروضات کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کل مالک غیرہ مملوک، ہر مالک جسے ہم مالک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ مملوک ہے، مالک صرف اور صرف پروردگار ہے۔ اور اسی طریقے سے خود اللہ نے بھی اپنے مالک ہونے کا اعلان اس آیت کریمہ میں کیا ہے، جس کی میں مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اور اللہ صرف اسی دنیا کے اندر اور اسی کائنات کے اندر ہر شے کا مالک اور ہر شے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے، بلکہ جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوں گے تو اس دنیا میں بھی اگر کوئی مالک ہے تو وہ صرف پروردگار۔ اسی لیے روز محشر یہ آواز گونجے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تو پھر وہاں آواز آئے گی للہ الواحد القہار، صرف اور صرف وہ اللہ کہ جو تنہا بھی ہے اور قہار بھی ہے، وہ آج کے دن کا مالک ہے۔ یعنی صرف اور صرف دنیا میں وہ مالک نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے اس کا بھی مالک پروردگار ہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی ہیں ان کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک تسلسل پیدا کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ حدیث قدسی میں یہ وارد ہوا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا، ابتی اتینی اجعلک مثلی، اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنا جیسا بنا لوں گا۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے دوسری جگہ کو ارشاد فرمایا کہ وہی جو ہے وہ مالک ہے، جسے چاہتا ہے وہ ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک کو واپس لے لیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے اختیار کی بات۔ عزیزان محترم، اطاعت سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو چل رہی تھی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہی اطاعت ایک ایسی شے ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ حاصل ہو جائے تو وہ انسان محبوب پروردگار بھی ہو جاتا ہے اور محبوب رسول بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو تم محبوب پروردگار قرار پا جاؤ۔ یعنی اگر ہمیں محبوب پروردگار بننا ہے یا محب پروردگار بننا ہے، دیکھیں محبت کی دنیا میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک محبوب ہوتا ہے اور ایک محب ہوتا ہے۔ محبوب اسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے، اور محب محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اگر تم محب پروردگار بننا چاہتے ہو تو بھی، اور اگر تم محبوب پروردگار بننا چاہتے ہو تو دونوں صورت میں تمہیں رسول کی اتباع کرنی ہوگی، رسول کی پیروی کرنی ہوگی، رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ رسول کی اطاعت کرتے چلے جاؤ گے، محب پروردگار بھی بنتے چلے جاؤ گے، محبوب پروردگار بھی بنتے چلے جاؤ گے۔ صلوات بھیجیں۔ کے ذہن میں آج بھی کچھ باتیں اور اس کے بعد آخر کلام میں، لیکن عزیزان محترم ایک بات
गुजारिश के उन्वान से और निहायत ही मुअद्दबाना और दस्तबस्ता, जिसकी तरफ हमारे मोहतरम बरादर मोहतरम जनाब जाफरी साहब ने आज से 2-3 दिन पहले इशारा किया था, जहां मैं पिछले साल आके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था और उसका मैंने इजहार भी किया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह तासुर अभी कायम है। लेकिन साल गुज़श्ता एक चीज़ जो मुझे भी वाक़यान पहली मर्तबा देखने में आई और मेरे लिए वाक़यान हैरत और इस्तेजाब की बात थी, वो ये कि आने वाली शब जिसे हम शब आशूर से ताबीर करते हैं, और ये कितनी मुसीबत, मैंने जहाँ से बात को छोड़ा था वो यही है कि अगर मुहिब रसूल बनना है या मुहिब परवरदिगार बनना है या महबूब परवरदिगार बनना है, तो दोनों सूरतों में हमें रसूल की इत्तबा करनी होगी, रसूल की पैरवी करनी होगी, रसूल की इताअत करनी होगी, तभी हम मुहिब परवरदिगार भी बन सकते हैं और महबूब परवरदिगार भी बन सकते हैं। अब इताअत इतना अहम मरहला है कि उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाज़ औक़ात इंसान सही माना में इताअत की मारिफत ही नहीं रखता है, समझ ही नहीं पाता है कि इताअत कहते किसे हैं। लिहाजा में एक रवायत इसी मोरे से मुताबिक, ताकि हमारे छोटे भाई उसको आसानी के साथ समझ लें। रवायत में मिलता है कि एक शख्स जिसका नाम गालिबन उबई इब्न कअब, अगर मुझे सही याद है, ये वो इंसान है कि जो हाफिज़ कुरान भी, और इसका मुख्तसर तारुफ कि पहली जो नमाज तरावीह अंजाम दी गई है उसका इमाम रवायत के मुताबिक इन्हीं को करार दिया गया। ये हाफिज़ कुरान भी थे और इनको वक्त के हाकिम ने नमाज तरावी पढ़ाने के लिए मुकर्रर किया था। ये आते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने की गरज से, मसरूफ़ नमाज थे कि इसी दरमियान सरकार दो आलम मस्जिद में वारिद होते और उसके बाद वारिद होने के बाद आपको आवाज देते हो, भाई मैं कहा जरा मेरे पास आना। मगर ये हजरत अली मसरूफ़ नमाज, सरकार दो आलम पुकार रहे हैं मगर ये मसरूफ़ नमाज आए नहीं। जब नमाज से फारिग हो गए तो सरकार दो आलम की खिदमत में पहुंचते हैं, या रसूलल्लाह आपने मुझे बुलाया था मगर मैं क्या करूं, मैं मसरूफ़ नमाज था। यानी सरकार दो आलम बुला रहे हैं मगर उनके हुक्म की इताअत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मसरूफ़ नमाज, या रसूलल्लाह जिस वक्त आपने मुझे पुकारा था मैं मसरूफ़ नमाज था, लिहाजा मैं नहीं आ सका, अब अगर कोई हुक्म हो तो बताइए। लफ्ज़ों पर तवज्जो दीजिएगा। सरकार दो आलम ने सिर्फ एक सवाल किया, ये बताओ कि नमाज तुम्हें किसने सिखाई? नमाज तुम्हें किसने सिखाई? कहा आपने सिखाई। कहा जिस चीज को सिखाया है उसकी इतनी अहमियत है और जिसने सिखाया है उसकी कोई अहमियत, जिस चीज को सिखाया है नमाज उसकी तो इतनी अहमियत है, और जिसने सिखाया है, जिसने नमाज पढ़ना तालीम दी है उसकी कोई अहमियत नहीं कि वो तुम्हें पुकार रहा है और तुम उसकी आवाज के ऊपर लब्बैक नहीं कर रहे हो। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। सरी मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम। ए ईमान लाने वालों, साहिबान ईमान की एक अलामत करार दी गई है, निशानी करार दी गई है कि जब तुम्हें अल्लाह या उसका रसूल पुकारे तो तुम आवाज के ऊपर लब्बैक हो। कोई कैद नहीं है कि तुम नमाज के आलम में हो या फारिग नमाज हो, जब भी तुम्हें अल्लाह का रसूल पुकार रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि जिस आलम में हो उस आलम में नबी की आवाज के ऊपर लब्बैक कहते हुए नजर आओ। अगर तुमने नबी की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा तो तुम साहिब ईमान कहे जाने के लायक हो, और अगर तुमने लब्बैक नहीं कहा तो तुम्हें कुछ भी कहा जाए मगर साहिब ईमान नहीं कहा जा सकता। अब मैं इस मौके को बनाने के बाद आपके जहनों को ताज़ा करने के लिए तारीख के गोशे की तरफ आपके अज़हान को मोड़ना चाहता हूँ। जनाब इब्राहिम अल-खलील, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा, मगर एक मरतबा बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करते हैं, रब्बि अरनी कैफ़ तुहिल मौता, ए मेरे परवरदिगार तो मुझे ये मंजर दिखला दे कि आखिर तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। इरशाद परवरदिगार होता है वलम तुमिन, ए इब्राहिम क्या तुम ईमान नहीं लाए? काल बला, जनाब इब्राहिम ने इरशाद फरमाया मैं ईमान तो लेके आया हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तू अगर ये मंजर मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसा जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा, तो मुझे इत्मीनान क़ल्ब हो जाएगा, सुकून हासिल हो जाएगा, यकीन हासिल हो जाएगा। यानी अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीन के मरहले के ऊपर अभी फायज है, लेकिन बहरहाल अभी इंतहाई मरहले के ऊपर फायज नहीं है। वरना ये न कहते परवरदिगार मुझे वो मंजर दिखा दे ताकि मुझे यकीन हासिल हो जाए, ये जनाब इब्राहिम की मंजिल है। लेकिन जब जनाब फख्र इब्राहिम की मंजिल आती है तो आवाज देता हुआ नजर आता है, लौ कुश
کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کہیں سے کوئی اضافہ ہونے والا۔ تو وہ جناب ابراہیم کی منزل تھی، یہ مولائے کائنات کی منزل۔ حکم پروردگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے تم مشاہدہ دیکھنا چاہتے ہو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، اور 4 پرندوں کو لینے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، وہ قاعدے سے جتنا پوچھ سکتے ہو، ہڈیوں کو، پسلیوں کو، سب کو ملا دو آپس میں، اور ان کی منقار جسے چونچ کہتے ہیں اسے تو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور اس کے بعد گوشت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے 4 مختلف پہاڑیوں کو لے جا کے رکھ دو۔ جناب ابراہیم نے 4 پرندوں کو، تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف اشارہ، 4 پرندوں کو ذبح کیا، گوشت کا قیمہ بنایا، اور اس کے بعد لے جا کے 4 پہاڑیوں پہ لے جا کے رکھ دیا، منقار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب مشیت آواز دے رہی ہے، اے ابراہیم تم ایک ایک پرندے کو، توجہ کیجیے گا، ایک ایک پرندے کو نام لے لے کے پکارو، پرندہ تمہاری آواز کے اوپر لبیک کہہ کے بھاگتا ہوا نظر آئے۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے منقار کو ہاتھ میں لیا، ایک ایک پرندے کو آواز دیتے چلے جا رہے ہیں، گوشت ادھر کے آگے منقار سے جڑتا چلا جا رہا ہے، پرندہ تیار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جانور ہے، توجہ کیجیے گا، جانور ہے، جانور حیوان ہے، زندہ بھی نہیں ہے، مردہ ہو چکا ہے، قیمہ بنایا جا چکا ہے، مگر جب اللہ کا نبی آواز دے رہا ہے تو حیوان اتنا زیادہ بامعرفت ہے کہ نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مر جانے کے بعد، توجہ کیجیے گا، مر جانے کے بعد، زندہ نہیں ہے، حیوان ہے، مر جانے کے بعد نبی نے اس کو لے جا کے پہاڑ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، مگر جب نبی نے آواز دی تو مرنے کے باوجود ہی پہاڑ چھوڑ کے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مگر ہم نے تاریخ کے اندر کچھ حیوان صفت انسانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو حیوان سے بدتر نظر آتے ہیں، جنہیں نبی آواز دے رہا ہے، بجائے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کے وہ پہاڑ کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ایک سلام دیتے محمد وعلیہ۔ یعنی جتنی تمیز، جتنا شعور ایک حیوان کے اندر پایا جا رہا اتنا انسان کے اندر بھی نہیں پایا جا رہا۔ خیر، تو عزیزان محترم، اطاعت کا مفہوم یہ ہوا کہ جب نبی پکارے فوراً لبیک ہو۔ اب وہ ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، دوسری روایت وہ منفی تھی، مثبت سن لیجیے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم نے مولا کائنات کو کسی کام کے لیے بھیجا مدینے میں، اور آپ کام کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں، اسی درمیان نماز کا وقت ہو گیا، لیکن چونکہ نبی کا حکم ہے لہذا اس کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کام کو انجام دینے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد وقت بہت محدود رہ گیا تھا نماز کا۔ سوچا پہلے نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد جا کے نبی کی خدمت میں جو کام بتایا تو انہوں نے اس کا نتیجہ جا کے ان کے سامنے بتائیں، لیکن پھر احساس مسئولیت اور ذمہ داری کہ نہیں، جو کہ نبی کا حکم ہے لہذا پہلے اسے انجام دینا چاہیے۔ پہنچے، یا رسول اللہ جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا اس کا نتیجہ سنیے گا، بیٹھو۔ مولا کائنات بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سر کو زانوئے مولا کائنات کے اوپر رکھا، توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، سرکار دو عالم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یعنی حکم رسول، علی بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار دو عالم اپنے سر کو مولا کائنات کے زانوں کے اوپر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں، اور جب لیٹے تو آپ کو غروب کی تعلیم ہو جاتی۔ جب غروب کی تعلیم ہوئی تو ایک طرف سرکار دو عالم مولا کائنات کے زانوں کے اوپر سو رہے ہیں، اور دوسری طرف سورج آہستہ آہستہ غروب کے مرحلے تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے، سورج غروب کے مرحلے تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی نماز کا وقت تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولا کائنات نے یہ سوچا کہ اگر میں نے سرکار دو عالم کے سر کو اپنے زانوں سے ہٹایا تو ظاہر سی بات یہ اور بدتر ہے، اس لیے کہ ہم اطاعت رسول سے خارج ہو جائیں گے۔ رسول نے کیا کہا ہے؟ بیٹھو۔ رسول نے کہا ہے بیٹھو، ہم سے بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر ہم نے ان کے سر کو ہٹایا اور اس کے بعد نماز پڑھی تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے حکم کی مخالفت لازم آئے گی۔ دوسری طرف نماز بھی دیکھنا ہے کہ وہ قضا نہ ہونے پائے، لہذا مولا کائنات نے اسی عالم میں زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے اور بیٹھ کے نماز کو انجام دے دیا۔ اب اس کے بعد جب نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے، تو سرکار دو عالم بیدار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بیدار ہونے کے بعد پوری جو کام کے لیے بھیجا تھا اس کی پوری رپورٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد سرکار دو عالم اے علی تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔
آپ زانوں کے اوپر تھا. میں نماز پڑھتا تو کیسے, لیکن جب وقت تنگ ہو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا, لہذا میں نے جیسے ممکن ہو سکا ویسے نماز پڑھی. اب ایک مرتبہ سرکار دو عالم بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں, اللہم ان کان علی, اے پروردگار اگر یہ علی, توجہ کیجیے گا عزیزان محترم, اگر یہ علی حق کے اوپر تھا اور میری اطاعت میں مصروف تھا تو اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. اب ادھر سرکار دو عالم نے جیسے ہی, توجہ کیجیے گا, جیسے ہی یہ دعا کی فوراً سورج جو غروب ہو گیا تو وہ کیا ہوا, واپس پلٹا تھا. مولا کائنات نے اب پھر نماز پڑھی, مولا کائنات نے اب دوبارہ نماز پڑھی. لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی, جب ہم نے پڑھ لیا, جس حالت میں پڑھ لیا, تکلیف ہم سے ثابت ہو گئی. اے میرے مولا, آخر سبب کیا ہے کہ آپ دوبارہ نماز کو انجام دینے جا رہے ہیں, آپ دوبارہ نماز کیوں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کردار مولا آواز دے رہا ہے. دیکھو, جب جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کو قائل کرنے کے لیے, ہدایت کے راستے کو لانے کے لیے تمام تر کوشش کر چکے اور وہ نہیں مانا, تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے یہی چیلنج کیا تھا, اے نمرود, میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. توجہ کیجیے گا, میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے, تو پروردگار ہے, تو سورج کو مغرب سے نکال دے, میں تیری خدائی کو تسلیم کروں. توجہ فرما رہے, میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر وہ بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے. مگر عزیزان محترم, قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ نمرود جو ہے مبہوت ہو کے کافر ہو جاتا ہے کہ نہیں, میں ایسا عمل انجام نہیں دے سکتا. مگر تاریخ قرآن میں کم از کم ایک بات محفوظ رہ گئی, توجہ کیجیے گا, کہ اگر کوئی انسان مغرب کی جانب سے سورج کو نکال لے تو اس کا مطلب اس کو خدا مانا جا سکتا ہے. نہیں ہے میرے خیال سے آپ متوجہ اس طرف جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے دوبارہ نماز پڑھی جبکہ نماز پڑھ چکے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ نماز کیوں پڑھی؟ اب اس پس منظر کو اپنے سامنے رکھیے کہ چونکہ ابراہیم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ نمرود, اگر تو مغرب سے سورج نکال لے گا تو میں تیری خدائی کا قائل ہو جاؤں گا. عزیزان محترم, مولا کائنات نے مغرب سے سورج کو پلٹایا. جب سورج کو پلٹایا تو اب لوگ مولا کائنات کو خدا تسلیم کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مغرب سے آپ نے سورج کو نکال لیا تھا. لہذا مولا کائنات نے سورج کے نکلنے کے بعد اپنی جبین ناز کو سجدہ معبود میں رکھ کے اعلان کیا, دیکھو ہمیں خالق نہ سمجھنا, ہم مخلوق ہیں, ہمیں معبود نہ سمجھنا, ہم عابد ہیں, اس لیے کہ سجدہ کرتے ہوئے